اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ پرفارمنگ اسٹاکس پر، اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ مارکیٹ میں کیا اسٹاک کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، کون سے اسٹاک آگے پرفارم کریں گے، ان پہ بھی ڈسکشن ہوگی، اور کل مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے اس کو بھی ضرور ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 12 مارچ کی کال لے کر۔ اچھا جناب، سب میں پہلے تو ہم بات کریں گے اپنے کچھ کامیابیوں کی ماشاءاللہ سے۔ دیکھیے، سکسس جو ہے وہ ایک جرنی ہے، اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن۔ ہم نہ رکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے 67,000 کا بھی ہائی کیا، پھر نیچے آئی، پھر ابھی 6,000 پوائنٹ اوپر چلی گئی، اور میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہا کہ دیکھو مارکیٹ اتنی اوپر چلی گئی تو کچھ اسٹاک کی پرفارمنس ضرور رکے گی، مگر کچھ اسٹاک اب یہاں سے سٹارٹ لیں گے، اور اللہ کا شکر ہے وہ اسٹاک نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیے گئے، آپ کو بتائے گئے۔ یہ چند اسٹاک میں نے یہاں دکھائے ہیں: جی ایچ جی ایل، ڈبل جی ایل، ہائی ٹیک لوبریکینٹ، سرلے، گندارا میں چاہے جی ایچ این آئی ہو، جنرل ٹائر ہو، یا گندارا آٹوموبیل ہو، جی اے ایل ہو، مطلب یہ وہ اسٹاک ہیں جس میں کتنی بڑی بڑی موو لی ہیں، یعنی کہ کہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں، کہاں پہ ہم ایگزٹ ہوئے ہیں۔ اگر صرف اس کا حساب لگائیں، پھر کرسنٹ اسٹیل کو لے لیں، اور ساتھ میں پھر آپ کے پاس امریلی اسٹیل کی کتنی رائڈیں ہو گئیں، ذرا آپ کاؤنٹ تو کریں۔ امریلی اسٹیل، آغا اسٹیل کو دیکھیں، مغل کو دیکھیں، پھر فوجی فوڈ میں 3 رائڈیں ہو گئیں۔ پھر ہم کچھ اسٹاک ایسے تھے جنہوں نے پورٹ فولیو میں دینے کے بعد کتنے دن تک پرفارم نہیں کیا، مگر انہوں نے آپ کو موقع فراہم کیا کہ خاص جگہ پہ بائی کرو، بائنگ رینج میں آئے وہ آپ کے سامنے۔ تو اور پھر ایئر لنک کی پرفارمنس دیکھیں، کہاں پہ بائی کال دی، کہاں تک وہ پہنچ گیا۔ تو اگر آپ صرف یہ چیک کریں کہ کتنے دن میں کتنے % ریٹرن آپ لے رہے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے اس اکانومی میں جس کے بارے میں کچھ اچھے خیالات لوگوں کے یقیناً نہیں ہیں، اور یقیناً معیشت بیمار ہے، اور سیاست میں کافی ہلچل ہے، اس کے باوجود جو پرفارمنسز ہمارے اسٹاکس دے رہے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ اور یہاں پر صرف اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں، آپ کتنے فوکس ہیں، اور آپ کس طرح اسٹاکس میں کام کر رہے ہیں، آپ کی سلیکشن کیسی، یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اچھا جناب، آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ اب آج کے سیشن پہ پھر زیادہ کچھ بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ جو کال دی جاتی ہے وہ کال اسی طرح کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اب میں چونکہ ریپ اپ پہ پہلے لکھتا رہا ہوں، تو اب میں کچھ لکھ نہیں رہا، صرف چارٹ دکھاؤں گا، اور آپ خود سمجھیں گے کہ، اور وہ لائنیں بھی دکھاؤں گا کہ کیا آپ کو لیول بتائے گئے تھے، مارکیٹ کی پرفارمنس وہاں کیسی رہی، پھر مڈ ڈے میں کیا بتایا جاتا رہا، اور مڈ ڈے کے بعد کیا امپیکٹ پڑا مارکیٹ پہ اس کا، اور پھر مارکیٹ کیسے کلوز ہوئی۔ اب تو مڈ ڈیز کی تعداد بھی بڑی ہوئی ہے، میں کئی دفعہ آپ سے بات کرتا ہوں، دن میں پاسبلٹیز ڈسکس کرتے ہیں، بیچ میں ہم اسٹاکس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، کیا اسٹاک، نئے اسٹاک پاپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں جس میں چلنے کی چانسز ہوتے ہیں، ہم فوراً اس میں انٹری لے لیتے ہیں۔ جس طرح ہمیں 2-4 دن پہلے اچانک ہم جی سی آئی ایل میں انٹر ہو گئے، ہم جس طرح ویوز میں انٹر ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں یقینی طور پہ ہمارے لیے بہت مددگار ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے یہ مددگار ہے تو ضرور اس پہ کمنٹ کیجیے گا، بتائیے گا۔ پریسائز لیول ٹیبل یہ اپڈیٹڈ ہے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے، کوئی بہت زیادہ تبدیلی اس میں ہے نہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ تو جناب، آج کی مارکیٹ مجھے تو بہت اچھی لگی، کلوزنگ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی کلوزنگ تو نہیں ہے۔ بہت اچھی کلوزنگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مڈ ڈے میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ مارکیٹ کے لیے اچھا ہے کہ مارکیٹ کم سے کم 865 922 والا جو ایریا ہے اس کے اوپر کلوز ہو تو بڑا اچھا رہے گا۔ اچھا، مگر بہرحال پھر بھی رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے بری کلوزنگ نہیں ہے۔ اور جو میں نے اریٹیٹنگ ایریا بتایا آپ کو، وہ اگر آپ دیکھیں تو پورا دن موضوع گفتگو بھی رہا، اور وہاں پر ہمیں سپلائی بھی ملتی رہی۔ اگر اس پورے زون کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ 65,900 سے لے کر 66,150 تک کا ایریا بنتا ہے، یا جو آج جو ہائی بنا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ اور اگر آپ نے ابھی چارٹ دیکھا ہو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی ریپ اپ میں، تو آپ اس پہ اسٹرائکس دیکھ لیں 66,000 پہ، اور 65,900 کے اوپر اس کی ٹائم فریم کو دیکھیں
کہ تقریباً پورا دن وہ اس کی پوری کوشش رہی کہ وہ 65,900 کے اوپر ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں سمجھنے کی کہ, اور پھر بیچ بیچ میں والیوم پیٹرنز پر بات ہوتی رہی دوران مارکیٹ کہ والیوم پیٹرن کیا ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم فوکس کر کے چلیں اور ایک اگر ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس کو بزنس سمجھیں اور ایک پروفیشنل ٹریڈر کی طرح ریئیکٹ کریں, تو میرے خیال میں مارکیٹ ان حالات میں بھی بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے, بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے. اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں جو کل میں نے کہا اسی لیول کے بارے میں کہوں گا کہ اگر یہ 66,150 کے اوپر چلی جائے اور ٹریڈ کر لے تو پھر ہم مارکیٹ میں ایک نئی ریلی دیکھنے جا رہے ہیں. اب وہ ریلی جو ہے سمے پہلے تو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گی اپنے جو ہسٹوریکل ہائی ہے جو ابھی پچھلے دنوں بنا ہے 67,094 والا, اس کو ٹارگٹ کرے گی. پھر اس وہاں پہنچتے ہوئے جو مومنٹم ہوگا مارکیٹ کا وہ ڈیفائن کرے گا. میں پچھلی کسی کال میں مارکیٹ کا پوٹینشیل بتا چکا ہوں آپ کو. تو بہرحال وہ ہم پھر 66,150 کے اوپر ہماری ساری نیو ریلی کی ایکسپیکٹیشن ہے. اور میں ابھی بھی جو کل والی کال میں بات کہی ویکنڈ پہ کہ میرے اندر آپٹمزم جو مارکیٹ کے لیے ہے وہ وہی 65,900 ایریا کے اوپر ہے جو 865-922 کا ایریا ہے. اور آج کل جو بہترین بات دیکھ رہا ہوں میں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مارکیٹ انڈیویجول اسٹاک اور سیکٹر باری باری پرفارم کر کے مارکیٹ کو کھڑا رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر مارکیٹ آج کچھ پوائنٹ کے ساتھ نیچے آ کے بھی بند ہوئی ہے, کیا فرق پڑا ہے. صبح 10-11 بجے تک کتنے اسٹاک ہمارے ٹارگیٹ اچیو کر چکے تھے, ہم ان سے ایگزٹ لے چکے تھے, پھر ہماری بائنگ بھی ہوئی, پھر ہماری ایگزٹ ہوئی, پھر اس کے بعد دوبارہ ہم بائنگ کی طرف چلے گئے. تو مطلب مارکیٹ جو ہے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی کتنا آفر کر رہی ہے, اور باوجود اس کے کہ وہ کنسسٹنٹ اوپر گئی, کچھ اسٹاک پھر بھی ایسے تھے جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا جو اپنی بائنگ رینجز میں آئے. اور وہ جو بائنگ رینج میں آئے ان اسٹاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹاک کی آپ کو بائنگ رینج مہینہ 15 دن پہلے دی گئی تھی اور مارکیٹ اتنی اوپر آ کے تب آپ کو بائی کا موقع دے رہی ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ وہ اسٹاک اب پرفارم کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. تو اس وقت جو بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے جو سلیکشن آف اسٹاک ہے اس میں ہماری فوکس بہت اچھا رہے. سب میں اہم ترین بات. نمبر 2 بات یہ کہ ہم میں یہ ایبلٹی ہو کہ ہم اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اگر ہم شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں تو آج کی مارکیٹ شارٹ ٹرم ٹریڈ میں کیا کہہ رہی ہے. اور جیسے کچھ مارکیٹ کبھی مارکیٹ ایسی ہوتی ہے کہ ہم مارکیٹ بائنگ کر کے اوپر چلے جاتے ہیں, کبھی ہم تھوڑا سا ڈپ پہ بائی کر کے پھر بیچتے ہیں. تو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹیز کو اگر لینا ہے تو مارکیٹ کی ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں اس میں بتاتا ہوں اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابھی جو موجودہ کلوزنگ ہے اس سے یہ ایک شک کی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ مارکیٹ کل آغاز میں تھوڑا کوئی شارپ لو بنا دے تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ پریشانی جو کچھ شروع ہوگی شارٹ ٹرم ٹریڈر کو وہ 65,325 265 کے نیچے شروع ہوگی. مگر جو میں اپنے ممبرز کی اگر بات کروں تو ان کو تو پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ تو بار بار ایگزٹ لے رہے ہیں اور پھر دوبارہ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں. جس طرح آج 66,000 روپے کے آس پاس آپ لوگ کتنے اسٹاک ہیں جو آپ نے بیچے اور پھر دوبارہ آپ نے لینے شروع کر دیے. تو پھر آپ کے جو نئے اسٹاک تھے جنہوں نے پرفارمنس شروع کی ہے اس میں آپ کھڑے رہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کو 400-500 پوائنٹ کی یا 1000 پوائنٹ کی بھی گراوٹ نقصان نہیں دے گی, پرابلم کریٹ نہیں کرے گی اگر آپ مینٹلی پریپیئر ہوں اور آپ حکمت عملی کو تبدیل کریں, آپ خریدنے کی طرف نکل جائیں. اب جو پرابلم شروع ہوتی ہے وہ 65,325 265 کے نیچے شروع ہوتی ہے, اور اگر اس کے نیچے مارکیٹ رکی تو پھر مارکیٹ میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ 64,493 تک چلی جائے. ٹھیک ہے نا. اگر میں کنکلوڈ کروں مارکیٹ کو اوور آل دیکھوں تو مجھے مارکیٹ بہت اچھی لگتی ہے, کوئی پرابلم نہیں نظر آتا. اگر کریکشن میں 2-4 ہزار پوائنٹ چلے بھی جائیں تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ایگزٹ لینا سیکھ لیا ہے. جب آپ لوگوں نے ایگزٹ لینا سیکھ لیا ہے
تو نیچے جاتی ہوئی مارکیٹ ہمیں ایکسائٹ کرتی ہے, ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہاں یار یہ جو میں نے اسٹاک سلیکٹ کیے ہیں اب میں ان کو جمع کروں گا. تو یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے گرتی ہوئی مارکیٹ میں, اگر وہ آپ میں ڈیولپ ہونے لگی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بہترین ٹریڈر بن چکے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. آج بھی میں نے یہ سوال کیا لوگوں سے کہ ایک دن میں آج جو خریدا اور آج ہی جو بیچا اس میں کیا آپ کو گین ملا, تو پھر میرے پاس مکس وہ آئی ہے جو لوگوں کے جوابات ہیں. تو اگین پھر وہ 2% سے 6% کی بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اب یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ مارکیٹ بہترین پرفارم کر رہی ہے, بہترین. ایک دن میں اتنا گین جو ہے مطلب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یا کسی بھی کاروبار میں, مطلب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو انٹر ڈے کی برائی کرتے ہیں, کئی لوگ لانگ ٹرم کی برائی کرتے ہیں, مطلب لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, مگر ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ میں حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا صلاحیت پیدا ہو جائے تو آپ کسی چیز کی برائی نہیں کریں گے. مارکیٹ جو آفر کر رہی ہے اپرچونٹی, وہ اس اپرچونٹی کو آپ اویل کر لیں گے اور بہترین کامیابیاں حاصل کریں گے. امید کرتا ہوں یہ کال آپ کے کام آئے گی. اگر لگتا ہے آپ کو یہ کسی کام آتی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ کال کیسے ہیلپ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے, صحت مند رکھے, اور میری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارکباد. شکریہ. اللہ حافظ.